ایک تبع تابعی ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالی، یہ 201 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دوسری صدی ہجری کے محدث ابو اسامہ حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یعنی سلف کا فہم کیا ہے وہ بھی ہم پیش کر دیں نا۔ یہ سلف ہے ہمارے جو تبع تابعی ہیں حماد بن اسامہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی جو نیکی تقوی ان کا اپنی جگہ پر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحابیت پانے والے کسی شخص سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اگر ان سے تقابل کریں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پاشک بھی نہیں بنتے۔ وہ تو صحابی نہیں ہے نا، صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آل امیہ میں جناب عمر بن عبدالعزیز کا جو مقام ہے وہ آل دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات آپ نے کی۔ یہ جو حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ میں ہے، 2011 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح جامع بیان العلم و فضلہ، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں جلد 2 صفحہ 229 پہ صحیح سند کے ساتھ یہ قول مذکور ہے تبع تابعی حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میری تمنا فتنے کے دور میں یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر معاویہ کو لگا دے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ جو اتنی فضیلت والے صحابہ کرام ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں جنت کی بشارت ملی، اور پھر بہت سارے معاملات جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہماری اس ویڈیو میں، وہ آپ لنک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آنا اور ان کو ان کی شان بڑھا کر پیش کرنا، یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل سنت تو ایسا نہیں کہہ سکتے نا، شرف صحابیت کے مقابلے میں کسی کا کوئی شرف کام نہیں آ سکتا۔ شرف صحابیت کہاں، اور باقی سارے شرف مل کر بھی، دنیا کے سارے شرف مل کر بھی، دنیا کی ساری نیکیاں مل کر بھی کسی بھی صحابی کے شرف صحابیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کی رافضیت اگر کھولنا چاہیں نا، یہ جو نیم رافضی ہیں تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جناب سنی ہیں اور اصل سنی ہم ہیں، باقی تو سارے ٹنی ہیں، یہ ان کی جو باتیں ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ان کی جو نیم رافضیت ہے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے، جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ ہے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت زیادہ ہوا نا، تو عمر بن عبدالعزیز پر تو انہوں نے کبھی بھی تان نہیں کی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو بہت زیادہ تان کرتے ہیں، تو یہ ان کی منافقت کھل جائے گی۔ اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کی نیم رافضیت اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ شرف صحابیت کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے، باقی فضائل اپنی جگہ پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ شرف صحابیت کو ہی وہ مقام نہیں دے رہے جو اہل سنت کے ہاں شرف صحابیت کا ہے۔ شرف صحابیت تو سب سے بڑا شرف ہے نا، اس کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے، اس کی قدر اور زیادہ ہونی چاہیے، اور دل میں جو عقیدت ہے اس حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے، ان لوگوں سے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے بھی اور ان کے فالورز پیروکاروں سے بھی، وہ یہ بتائیں کہ انہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔